بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن غر کریم والفاجر خب لئیم. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ مومن بندہ وہ سیدھا سادہ اور شریف ہوتا ہے، اور جو فاجر نافرمان ہوتا ہے یہ دھوکے باز اور فریب دینے والا ہوتا ہے۔ اب اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے دو قسم کے بندوں کی حقیقت سمجھائی ہے۔ ایک بندہ وہ ہے کہ جو مومن ہے، اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ دوسرا بندہ وہ ہے کہ جس کے پاس ایمان تو ہے لیکن اس کے مزاج کے اندر بگاڑ، خرابی اور فساد پیدا ہو چکا ہے، اس لیے اس کو فاجر کہا۔ فاجر اس کو کہا جاتا ہے کہ جو گناہ کرنے پر جری ہو چکا ہو، اس کو شرم نہیں آتی۔ ایک ہوتا ہے انسان گناہ کرے لیکن اس کو شرم تو آئے کہ میں نے غلط کر دیا، اور ایک ہوتا ہے کہ گناہ بھی کیا اور پھر اس پہ ہنس بھی رہا ہے، اس پہ فخر بھی کر رہا ہے۔ تو مومن کی پہچان آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دو باتیں فرمائے، غر اور کریم۔ غر کہتے ہیں جو انسان سیدھا سادہ ہو، اور کریم اس کو کہتے ہیں کہ جس کے مزاج کے اندر شرافت ہو۔ آج اگرچہ ایسا بندہ زیادہ قیمتی نہیں ہے، اس لیے کہ جو بہت ساری چیزوں سے واقف نہیں ہوتا اور زیادہ باتیں نہیں کر سکتا اور گہرے الفاظ نہیں سمجھ سکتا اور موبائل کی بہت ساری باتوں سے واقف نہیں ہوتا، دنیا کے بھید بھاؤ سے بیچارہ ذرا ناواقف ہوتا ہے، مارکیٹوں میں کیا چل رہا ہے، بازاروں میں کیا چل رہا ہے، محلے میں کیا چل رہا ہے، ان چیزوں میں زیادہ کھود کرید میں نہیں پڑتا۔ گھر، مسجد، بازار، محنت، مزدوری، اس سرکل میں گھوم رہا ہوتا ہے۔ ایسا بندہ، اس کو فرمایا یہ مومن بندہ ہے، یہ واقعی ایمان والا ہے کہ جس کی زندگی میں کسی اور کے لیے غرض نہیں ہے، اپنے آپ میں لگا ہوا ہے، اپنی محنت کی روزی کماتا ہے، اپنی زندگی چلا رہا ہے، اللہ سے ایک تعلق بنایا ہوا ہے۔ جبکہ فاجر بندہ، اللہ کا نافرمان بندہ کیا ہوتا ہے؟ ایک تو دھوکے باز ہوتا ہے، اور لئیم کہتے ہیں کمینے کو، دوسرے کو نقصان پہنچانے کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا، غلط باتیں کرے گا، غلط مشورے دے گا، غلط مجلسوں میں بیٹھے گا، آپ سے ایسی بات کہے گا جس میں آپ کو نقصان پہنچے لیکن دل میں خوش ہوگا، اور کہے گا اب دیکھتا ہوں کل کیا خبر آتی ہے، راستہ تو غلط کر دیا میں نے اس کا۔ تو آج اس چیز میں ہمیں بہت مزہ آتا ہے کہ ذرا مجھے باتیں پتہ چل جائے، اطلاعات ہو جائے، کس کی لڑائی ہوئی، کس کو نقصان ہوا، کس کے ساتھ دھوکہ فراڈ ہوا، چلو تھوڑا مزے لے لیتے ہیں اس سے۔ تو حدیث پاک میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جو ہنستا ہے کسی پر، پھر ایک وقت آتا ہے اس پہ ہنسا جاتا۔ تو اللہ کا نظام ہے، دوسرے کی مشکل پر خوش ہونے والا بڑی مشکلات کا شکار ہوتا ہے۔ اس لیے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں آج اپنے دلوں کی صفائی کی بڑی ضرورت ہے، طہارت کی۔ مبارک مہینہ ہے، مبارک ساعات ہے، جہاں ہم اس فکر میں ہیں دوستوں کہ مجھ سے نماز نہ رہ جائے، تلاوت نہ رہ جائے، تراویح نہ رہ جائے، مسواک نہ رہ جائے، دعا نہ رہ جائے۔ وہیں اس بات کی اس سے کئی گنا زیادہ ہم فکر کریں کہ آج دلوں کے اندر جو روحانی امراض ہم نے پالے ہیں، ان کو تربیت دے کے بڑا کیا ہے اور اس میں مکمل طور پہ مریض ہو چکے ہیں، ان سے اب نکلنے کی ضرورت ہے، اس کی اصلاح کی ضرورت ہے، اس سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے، مومن بننے کی ضرورت ہے،
فاجر اور فاسق بننے سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم